إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا رواه مسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے اس روئے زمین کے اندر ہم بنی و انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے بلا چوچو چرا نہیں چھوڑا،
بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اور انہی انبیاء میں سے الحمدللہ ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی وہ سورہ ابراہیم آیت 7 ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ زمر آیت 7 پر 5 یعنی 65 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے جو ایک حدیث پڑھی گئی وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا رمضان کا استقبال، یعنی رمضان المبارک کا استقبال میں اور آپ کیسے کریں، کیونکہ الحمدللہ اب ان قریب ہی چند ہی دن بچا ہوا ہے کہ ہمارے سروں پر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے استقبال میں اور آپ کیسے کریں، آئیے صحابہ کی زندگیوں سے لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے استقبال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رمضان المبارک استقبال صحابہ کرام اس طرح سے کرتے تھے، یعنی اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ ان کے دل کے اندر بغض نہیں ہوتا، ان کے دل کے اندر حسد نہیں ہوتے، ان کے دل کے اندر عداوت و دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے قبل ہی صحابہ کرام اپنے دلوں کو صاف کر لیتے تھے۔ تو میں اور آپ رمضان المبارک کی استقبال کیسے کریں؟ رمضان المبارک آنے سے قبل ہم اور آپ اگر کسی کے ایک دوسرے کے درمیان اگر بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، 36 کا آنکڑا بنا ہوا ہے، یہ ان سے بات نہیں کرتا، وہ ان سے بات نہیں کرتا، یہ ادھر سے چلتا ہے تو وہ راستہ بدل دیتا، کبھی ان کو آنے کے بارے آئی تو یہ راستہ بدل دیتا ہے، اور کبھی سلام اور کلام بھی اگر ہو جائے تو سلام اور کلام وہی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایسا ہے کہ سامنے آتے ہیں تو قطرا کے نکل جاتے ہیں، ہائی موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، یا مشین کی مانند ہو گیا کہ ایک مشین دوسرے مشین سے ٹکرائی اور جدا ہو گیا۔ سلام ہے، کلام ہے، تمام چیز ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ دلوں کے اندر بغض ہے، حسد ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک دلوں سے بغض و حسد ختم نہیں ہوں گے ہمارے نیکیاں قابل قبول نہیں ہے، ہمارے نیکیاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ مسلم کے اندر 3 جگہ یہ روایت موجود ہے، 3 جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 جگہ پر یہ روایت موجود ہے، 3 جگہ پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ نام اعمال ان کے ہفتے میں 2 دن اللہ رب العالمین بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے، ہر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن 2 ایسے شخص ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی چھوڑ دو ان کو، ابھی چھوڑ دو، اپنے حالت پر رہنے دو ان کو، جب تک کہ یہ دو بھائی لڑائی کے اندر، عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، کینہ و کپٹ ان کے سینے کے اندر ہے، ان کے دل کے اندر ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوتیں ہیں، جب تک ہے تب تک ان کے نام اعمال اسی حالت پہ رہنے دیا جائے، جب تک کہ یہ دونوں مل نہیں جاتا، دونوں
کے اندر وہ دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نکل نہیں جاتا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کہتا 3 مرتبہ کہتا کہ ابھی اپنی حالت پہ رہنے دو. تو ایک انسان اچھے اعمال بھی کر رہا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، حج بھی کر رہا ہو، موقع آئے تو جہاد بھی کرنے کے لیے تیار ہو، تمام عبادتیں کر رہا ہے، لیکن ایک بھائی اور دوسرے بھائی سے اگر ناراض ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، یعنی ان کے نام اعمال ابھی پینڈنگ میں ہے، اوپر نہیں اٹھ رہا ہے. اور دوسری روایت کے اندر اتنا وضاحت موجود ہے کہ اگر یہی حالت میں مر گیا وہ انسان، یہی حالت میں مر گیا وہ انسان، تو پھر جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. وہ کتنی بڑی بات ہے. آج معاشرے کے اندر عام ہے یہ چیز، باپ بیٹے میں بات چیت نہیں ہو رہی، کئی سال گزر گیا ہے. بیوی شوہر میں بات چیت نہیں ہو رہی، کئی سال گزر گیا ہے. بھائی بھائی کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے، کئی نسل تباہ ہو گیا، بات نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیو، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص جہاں 4 برتن ہوتا ہے وہاں آوازیں آتی ہیں، وہاں تھوڑا تنازع و فسادات، تو جھگڑے تو ہوتے ہیں، لیکن اگر جھگڑے ہو جائے، فسادات ہو جائے، ورگلا دے دشمن، شیطان تمہارے پیچھے پڑ جائے اور اس طرح سے کر دے، تو زیادہ سے زیادہ اگر کسی انسان سے اگر جدا اور نفرت کر سکتے ہیں اور کٹ کے رہ سکتے ہیں وہ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اگر کہیں کرے گا پھر بندہ گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا. آج معاشرے کے اندر کیا ہے؟ معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ میں ان سے کم ہوں کیا؟ میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں کیا میں اس سے کم تھوڑی ہوں؟ میں تو اس سے بڑا ہوں، میں ان کے سامنے جا کر کے جھکوں کیا؟ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ سب سے بڑا بہادر وہی انسان ہے جو اگر 2 بھائی کے درمیان تنازع ہو گیا ہے، جھگڑے ہو گیا ہے، فساد ہو گیا ہے، لیکن یہ جاتا کہ بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، السلام علیکم، سلام کرتا ہے جا کے. ایسا ہے تو انسان سب سے بڑا ہے. اللہ وہ لوگوں کے سامنے دکھ رہا کہ جھک رہا، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے اس کا. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں. ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے، انہوں نے احادیث کو کوٹ کرنے کے لیے، احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے، احادیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے قد و کاوشیں کی، محنتیں کی، اور بھوکے پیاسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ سوئے رہتے تھے. منافق آتے تھے، لات مار کے نکل جاتے تھے، یہ کیا ہو گیا ابو ہریرہ کو؟ لیکن ایسے انہوں نے خدمت کی ہے. ان کا ایک بار مکے سے یا مدینہ سے طائف پہنچے ہیں. یہ کہاں؟ مکہ سے طائف، مکہ یا مدینہ سے طائف پہنچے ہیں. طائف والوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پروگرام وغیرہ رکھ لیتے ہیں، بیانات وغیرہ رکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں انہوں نے سنا ہے ہم تک پہنچ جائیں، ہم بھی اس پر غور و فکر کریں، چلو پروگرام رکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریر کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے جملہ کہا کہ اگر کوئی شخص اس مجلس میں، اس درسگاہ میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قاطع رحم ہے، جنہوں نے رشتے کو توڑ رکھا ہے، رشتے کو کاٹ رکھا ہے، قاطع رحم بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ وہ جہاں پہ موجود قاطع رحم جہاں بیٹھا ہوا ہے، رشتے کو کاٹنے والا جہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نفرت کرنے والا جہاں بیٹھا ہوا رہتا ہے، وہاں پر ایسا ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رحمتوں سے ہر کسی کو محروم نہ کیا جائے. آپ نے یہ جملہ 3 بار کہا. ایک نوجوان اٹھتے ہیں اور جا کر کے چپ کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے پھوپھی کے درمیان، وہ نوجوان اور ان کے پھوپھی کے درمیان تنازع ہے، جھگڑے ہیں، کئی سال سے بات چیت بند ہے. لیکن ابو ہریرہ کی زبان سے یہ روایت سن چکے ہیں وہ نوجوان. اب اپنے پھوپھی کے پاس گئے، جا کے گریہ وجاری کیے، عاجزی کیے، ملے، دل سے دل ملائے اور نفرتیں ختم کیے، عداوتیں ختم کیے، دشمنیاں ختم کیے، اختلاف مٹائے اور وہاں سے لوٹے. لیکن وہاں سے جب لوٹ رہے تھے تب ان کے پھوپھی نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کرنا کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے
جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں وہاں پہ نازل نہیں ہوتی ہے. رشتے کاٹنے والے شخص اگر موجود ہو تو پوچھنا، ان سے سوال کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا تو یہی روایتیں پیش کی کہ پیر و جمعرات کے دن انسان کے نام اعمال اٹھائے جاتے ہیں، سب کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور، یعنی جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بغض رکھا ہوا ہے، نفرت رکھا ہوا ہے، صلہ رحمی نہیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے، ان کے نام اعمال نہیں اٹھائے جاتے ہیں. مزید انہوں نے کہا لا يدخل الجنت قطات، جو رشتے کو کاٹتا ہے ویسے انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اگر کسی میں انبن ہو گیا ہے، اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، اس کو مٹانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اس کو ختم کر کے جب میں اور آپ اچھے اعمال کریں گے، بہتر اعمال کریں گے، رمضان المبارک کے قیام کریں گے، رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے، عبادتیں کریں گے، تب تو ہمارا آپ کی عبادتیں قابل قبول ہے، ورنہ پھر قابل قبول نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے استقبال رمضان کے لیے، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، کہ اپنا دل کو صاف کرنا ایک دوسرے کے لیے. نفرت کو مٹانا ہے، نفرت کو مٹانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. آج حسد دیکھیے معاشرے کے اندر، جھلن دیکھیے معاشرے کے اندر. اگر کوئی انسان آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، مال کی فراوانی ہو رہا ہے، دوسرا انسان کی یہ چاہت ہے کہ وہ کب ڈوب جائے، وہ اتنا کیسے بڑھ رہا ہے، ان کو ہم سے نیچے ہونا چاہیے. حسد، لا تحاسدوا، آپ نے کیا کہا، حسد مت کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. بغض کیا، دل کے اندر بغض، نفرت. یہ انسان کو کوئی نہ کوئی نقصان دیکھ رہا ہے کہ کیسے نقصان ہو جائے، بغض سے. ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے کٹو مت، ایک دوسرے سے کٹو مت، جڑو. کٹو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کٹو گے فائدہ نہیں ہوگا. کٹنے کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتا میرے بھائی. جس معاشرے کے اندر اختلاف ہو، انتشار ہو، وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جہاں پر اختلافات ہو وہاں سے رحمتیں اٹھ جاتی ہے، وہاں سے رحمتیں اٹھ جاتی ہے. آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں اور آپ لیلۃ القدر تاک راتوں میں جاگتے ہیں نا، وہ لیلۃ القدر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ بتا دیا تھا کہ یہی رات ہے بول کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، وہاں سے آ رہے تھے اپنے امتیوں میں سنانے کے لیے، خوشخبری بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی رات رکھا ہے جس کے اندر بہت سارے ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. آ رہے تھے، دو انسان میں تنازع ہو گئے، لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے. جھگڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے لگے، دونوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے لگے. تو ایسا ہوا کہ وہی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، وہ اختلاف کی وجہ سے رحمت اٹھ گئی، رحمت اٹھ گئی. میرے بھائی دیکھیں کتنے بڑی نعمت سے محروم ہو گئے انسان. یوں ہی نہیں میرے بھائی، جب ایک دوسرے اور دوسرے انسان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، تو وہ انسان اگر کبھی ان کے پاس گئے تو اس کے دل کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر ایسا آتا ہوگا کہ وہ میرے خلاف بات کر رہا، اور جب ان کے پاس گئے تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایسا خیالات پیدا ہوتا کہ وہ میرے خلاف بات کر رہا. ایسا ہوتا، اس طرح سے شیطان وسوسہ ڈالتا کہ ان کے پاس گیا ہے کیا میرے خلاف بات کر رہا ہے کیا، اب ان کے پاس گیا تو وہ کیا میرے خلاف بات کر رہا کیا، وسوسہ ڈالے گا. انسان کیا ہے، ذہنی مریض ہو جائے گا انسان. تو بڑا اختلاف، اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد کریم نے فرمایا کہ اختلافات مٹانا ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے، دلوں سے کدورتوں کو نکالنا ہے، دلوں سے نفرتوں کو نکالنا ہے. دلوں کو نفرتوں کو نکالو گے دلوں سے، تب تمہارے اعمال بارگاہ رب تک پہنچیں گے، تب تو تمہاری مغفرت ہوگی. اور اگر دلوں سے نفرتوں کو ختم نہیں کرو گے، تمہارے اعمال پینڈنگ میں ہے، اور اگر اسی حالت میں وفات ہو گئی ہے، اسی انسان میں مر جاؤ گے، تم جہنم کے اندر جاؤ گے میرے بھائیوں. تو اس لیے رمضان مبارک استقبال میں اور آپ کیسے کریں، اس طرح سے کریں، اپنے دلوں کو صاف کر کے کریں. میرے بھائیوں، صرف ایک نکات پر بات کیا جائے،
تو جمعہ کو وقت ختم ہو جائیے. لیکن آئیے سرسری طور پر میں بتا کر کے دوسری چیزیں میں بتاؤں. میرے بھائیوں دیکھیے دلوں کو صاف کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. ایک مسلمان ہے دوسرے مسلمان کے لیے دل کو صاف رکھتا ہے, ان کو معاف کر کے سوتا ہے, بغض ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے, حسد نہیں ہوتا ہے, عداوت نہیں ہوتا ہے, اختلافات نہیں ہوتا ہے, تو ایسے انسان کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. ایک مرتبہ نہیں تین بار آپ نے کہا کہ ایک شخص تمہارے درمیان آنے والے ہیں وہ جنتی ہیں. پھر دوسرے دن مجلسیں لگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, صحابہ کرام موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک شخص آنے والے ہیں, شخص نمودار ہونے والے ہیں, وہ شخص دیکھو کہ وہ جنتی ہے. تیسری دن بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص تمہارے درمیان آنے والے ہیں, نمودار ہونے والے ہیں, تشریف لانے والے ہیں, دیکھ لینا وہ انسان جنتی انسان ہے. روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے, صحیح روایت ہے, انس رضی اللہ عنہ تک پہنچانے والے ہیں. ایک صحابی رسول نے سوچا کہ دیکھتا ہوں آخر ان کے اعمال کیا ہے تاکہ میں بھی ایسے اعمال کروں, تاکہ میں بھی ایسی عبادت کروں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. ان کے تعلق سے کہا ہے کہ وہ شخص جنتی ہے, وہ شخص جنتی ہے, وہ شخص جنتی ہے. آخر کیا وجہ ہے, آخر کون سی ایسی عبادات کرتا ہے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو 3 بار جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. میرے بھائیوں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے اور کہے میرے بھائی میں تمہارے گھر میں چند دن ٹھہرنا چاہتا ہوں, چند دن رکنا چاہتا ہوں. اور رکنے کا میں اس لیے رکنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے اور میرے والد محترم کے درمیان ذرا جھگڑا ہو گیا ہے, تنازع ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں قسم کھایا کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں, اس لیے میں آپ کے گھر 3 دن رہنا چاہتا ہوں, کہ آپ رکھیں گے مجھے. وہ صحابہ کرام تھے, گھر تو چھوٹے تھے لیکن دل بہت بڑا تھا. گھر چھوٹے تھے دل بہت بڑا تھا. اپنے بھائی کے لیے قربان خود نہیں کھاتے تھے, کھلا دیتے تھے. یہ صحابہ کرام تھے کہ میرے بھائی اگر چلو ہمارے گھر میں رہنے سے تمہارے اگر اختلافات مٹ سکتے ہیں تو چلو میرے گھر میں رہو. آخرکار عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انصاری صحابی لے کے گئے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا اعمال کیا کرتے ہیں, کیا اعمال کرتا, تاکہ میں بھی وہ اعمال دیکھ لوں اور میں بھی کروں. آج تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کس میں کرتے تھے, اعمال میں, نیکیوں میں, ثواب میں. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی جو کوشش کرتے ہیں پیسے میں, جو فلاں شخص کما رہا ہے وہ کدھر سے کما رہا ہے, چلو پتہ کرتے ہیں, ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ پتہ کریں گے آخر کدھر سے کما رہا, کدھر سے آ رہا, چلو دیکھیں گے کیا ٹیکنک ہے. ان کے پاس بیٹھتا ہے, ان کے پاس بات کرتا ہے, ٹیکنک لیتا ہے, کیسا کریں گے کیا نہیں کریں گے. صحابہ کرام کیا لے رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو مقصد ہے ہمارا وہ مقصد ان کا پورا ہو رہا ہے. یعنی ہمارا مقصد کیا ہے, جہنم کی آگ سے بچ جانا, جنت کے اندر داخل ہو جانا, اور جنت کا سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. آخر چلو دیکھتا ہوں کیا ایسے اعمال کرتے ہیں. 3 دن رکے, زیادہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا, زیادہ عبادت نہیں کرتا. فجر جو فرض ان کے اوپر جو نمازیں ہیں وہی پڑھ کے سو جاتا ہے, فرض نمازیں ہیں وہی فرض نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. لیکن کروٹیں کبھی کبھی جب بدلتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے, حمد بیان کرتا ہے, اور کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا. عبادت ہے بس, فرض نماز ہے ان کے پاس, فرض روزے ہیں ان کے پاس. یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ اعمال ان کے پاس ہے اور ان کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. آخرکار اب جانے لگے میرے بھائی ہمارے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی تنازع نہیں, کوئی جھگڑے, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں اگر آیا تھا تمہارے پاس تو تمہارے اعمال کو دیکھنے کے لیے کہ تم کون سے ایسے عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. انہوں نے کہا میرے بھائی جو تم نے دیکھا بس اتنا کرتا ہوں. یہ تو ظاہری اتنا ہی ہے, تو جو ظاہر تو دیکھ چکا ہے, ظاہر جو دکھنے والے ہیں تم دیکھ چکے ہو, لیکن کچھ باطنی بھی ہے میرے پاس, باطنی بھی ہے میرے پاس. جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرے لیے میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتا ہے, بغض نہیں ہوتا ہے, حسد نہیں ہوتا ہے. سب کو معاف کر کے, میرے دشمن بھی ان کو بھی معاف کر کے سوتا ہوں میں. وہ صحابی رسول جانے لگے کہ میرے بھائی, میرے ساتھی, یہی تو وہ اعمال ہے جو ہم میں سے نہیں ہو رہی ہے, یہی تو وہ اعمال ہے
جو ہم میں نہیں ہے تم میں ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دی ہے. آج دیکھیے اگر کہا جائے ہر کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ نفرت ہے میرے بھائی, ہر کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ بغض ہے, ہر کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ کوئی چیز خامیاں ہے. تو صحابہ کرام رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے میرے بھائیو؟ صحابہ کرام کا استقبال ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے دل صاف کر لیا کرتے تھے, کسی لیے نفرت نہیں ہوا کرتا تھا. صاف کر لیں گے ہمارے اعمال قبولیت کی گھڑی تک پہنچے گی. اگر دلوں کو صاف نہیں کریں گے نفرت ہوگا, عداوت ہوں گے, دشمنی ہوں گے, اختلافات ہوں گے, ہمارے اعمال بھی غارت ہو جائے گی, ہمارے اعمال بھی غارت ہو جائے گی. تو سب سے پہلے رمضان المبارک کی استقبال کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرے میرے بھائی, صاف کرے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, تو کوئی بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے زیادہ دن ناراض کیسے رہ سکتا ہے؟ کہیں پہ حدیث کے اندر مثال دیا گیا المرآۃ مرآۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے. میرے بھائیو آئینہ کے سامنے جب ہم اور آپ جاتے ہیں, شیشہ کے سامنے جب ہم اور جاتے ہیں, تو کیا شیشہ ہمارے چہرے کو بتاتا ہے؟ اگر ہمارے چہرے کے اندر داغ ہے وہ بھی بتاتا ہے, ہمارے چہرے کے اندر دھبا ہے وہ بھی بتاتا ہے, ہمارے جسم خوبصورت ہے وہ بھی بتاتا ہے, اگر ہمارے چہرے پہ کوئی برائی ہے وہ بھی بتاتا ہے. ہم اور آپ آئینہ سے ناراض نہیں ہوتے, دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتا, لیکن آج ہمارا معاشرہ ہے اگر برائی میرے اندر ہے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا وہ ایسا. میرے بھائی اگر برائی میرے اندر ہے آپ مجھ سے کہیں گے میں اس کا اصلاح کروں گا, آپ کو ثواب ملے گا, لیکن برائی میرے اندر ہے آپ بیان دوسروں کے سامنے جا کر کے کریں گے, چغلی ہوگا. اور چغلی کرنے والا انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعذبان, یہ کوئی بڑے گناہ کے وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ایک شخص وہ تھا اپنے بھائی کا غیبت کرتا تھا, چغلی کرتا تھا, یعنی ان کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرتا تھا, اس لیے ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. دوسرا انسان وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا, پیشاب کا قطرہ لگتا تھا اس سے نہیں بچتا تھا, اور کبھی ایسا ہوا بغیر استنجا کے پیشاب کر لیتا تھا, اسی لیے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے. تو میرے بھائیو المرآۃ مرآۃ المومن, آئینہ بنے ایک دوسرے کے لیے, بغض کو مٹائیں, نفرت کو مٹائیں, اختلاف کو ختم کریں, انتشار کو ختم کریں, استقبال کرنے کے لیے دلوں کو صاف کریں. جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوں گے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوگی, ہمارے اعمال قبول نہیں ہوگی. تو استقبال رمضان کے لیے دلوں کو صاف کرنا. اسی طرح سے میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے کے اندر صفائی ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, عورتاں کئی ہفتوں سے لگے ہوئے ہوں گے, رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا, گھر دھلتے بولتے, گھر پاک کر لیتے کہ بعد میں رمضان میں ہوتا کہ نہیں ہوتا, وہ ہے کہ نہیں, پاک ہوتا ہے, لیکن کیا ظاہری پاک ہو رہے, ظاہری پاک ہو رہے ہیں. میرے بھائیو ظاہری نہیں بلکہ اللہ باطنی دیکھتا ہے, اندر دیکھتا ہے کہ دل پاک ہے یا نہیں ہے. دل کے اندر بغض ہے, حسد ہے, ظاہری کتنوں بھی پاک کر لیں فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں جہاں پر خواتین اسلام آپ بھی سنیں, جہاں پہ آپ اپنے گھروں کو پاک کرتے ہیں, اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں, گھروں سے غلیظات کو نکالتے ہیں, اسی طرح سے جو مہمان ہمارے لیے آ رہے ہیں اس مہمان کی استقبال کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں, دلوں کو صاف کریں. ایک مثال دوں آپ کو, مثال اگر آپ ایک کوئی پھول لے کر کے آتے ہیں بازار سے, کوئی پھول, خوبصورت پھول, اور اس کو جس شیشے کے اندر آپ رکھ رہے ہیں اس شیشے کے اندر اگر دھول پڑا ہوا آپ پھول کو صاف کریں گے یا جس کے اندر فارم کے اندر رکھیں گے اس کو صاف کریں گے؟ جو فارم کے اندر جس کے اندر رکھنا ہے, کیونکہ دھول اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو اس پھول کو رکھنے کے لیے ہم اور آپ صاف کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ رمضان مبارک کے لیے ہماری رحمتیں لے کر کے آ رہا, برکتیں لے کر کے آ رہا, بخشش لے کر کے آ رہا, انعامات لے کر کے آ رہا ہے. کیا ہم اور آپ ان کے لیے دل کو صاف نہیں کریں گے؟ کیا ہمارا آپ کا دل صاف نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی آئیو میں بتاؤں بہت بڑی نعمتیں ہیں, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. رمضان المبارک کا اگر صحیح انسان صحیح ڈھنگ سے عبادت کر لیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ شہداء سے آگے نکل جاتا ہے. ہاں جی میں نے صحیح کہا, شہداء سے آگے نکل جاتا ہے, شہید سے آگے نکل جاتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے, اس کی قدر کریں, قدر کریں, استقبال کے دلوں کو صاف کریں اور قدر کریں. اس نعمت کا ہم اور آپ کیا احساس کریں کہ واقعی مانو میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیا ہے,
اور صحابہ کرام میرے بھائی اس مہینے کو پانے کے لیے، اس مہینے تک پہنچنے کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے، اپنے رب سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ تک ہم کو پہنچا دے، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہمیں ہو جائے۔ اور پھر یہ عبادت اور دعا کرتے تھے اللہ جو رمضان المبارک کے مہینہ ملے اس میں مجھے عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا، رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو صحابہ کرام دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی ہے، جو قیام اللیل کیے ہیں، جو بھی عبادتیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے یا کوئی بھی عبادتیں ہیں اللہ ہم نے کی، اللہ تو ان کو قبول کر لے، تو ان کو قبول کر لے۔ تو میرے بھائیو رمضان المبارک کا استقبال ہم اور آپ ایسے کریں۔ آئیے ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت حضرت طلحہ بن عبید اللہ، دو حدیث کو پہنچانے والے دو صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو شخص بہت دور دراز سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اسلام ایک ہی وقت میں قبول کیا، ایک ہی وقت میں قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے ایک محنتی تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، صوم صلات کا پابند، نوافل کا اہتمام کرنا، یعنی انہوں نے زندگی کو غنیمت جانا اور سب کچھ اللہ رب العالمین کی لگا دی، عبادتوں میں لگا دیا۔ وہ دوسرا شخص تھا اتنا عبادت نہیں کرتا تھا۔ اتنا عبادت نہیں کرنے سے مراد ایسا نہیں کہ ہم اور آپ یہ سوچ لیں کہ جمعہ پڑھتا تھا، کیونکہ نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں کس کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ تو وہ فرائض کا اہتمام کرتا تھا، فرض پڑھتا تھا، فرض وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا اور زیادہ عبادتیں ان سے نہیں ہو پاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، یہ دونوں میں سے ایک شخص جو زیادہ عبادت کرتا تھا، زیادہ محنتی تھا، وہ جہاد کے لیے گیا۔ کہاں گیا؟ جہاد کے لیے گیا، اسلام کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کے کلمے کو، اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے جہاد کے اندر گیا، اور وہ جہاد میں جا کر کے شہید ہو گیا، جہاد میں جا کر کے شہید ہو گیا۔ اب ایک سال کے بعد یہ شخص، دونوں ایک دم اسلام لائے تھے، ایک شخص کے بعد اپنے بستر پر موت پائی، اپنے طبعی موت مرے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جنت سے نکلے ہیں، جنت سے نکلے ہیں، اور جنت سے نکلنے کے بعد ان دونوں شخص میں سے جو شہادت پایا ہے وہ بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور جو اپنے طبعی موت مرا تھا، اپنے طبعی موت مرنے والا انسان پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہوش اڑ گئے، تعجب کرنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ہی شہید کی خون زمین پہ پڑتا ہے تو زمین پہ پڑتے ہی کیا ہوتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے اور انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک سال کے بعد یہ بندہ داخل ہو رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اور یہ طبی موت مرنے والا انسان پہلے جنت کے اندر چلا گیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو شخص جو اسلام لائے تھے، بیک وقت ایک ہی دم میں اسلام لائے تھے، ایک زیادہ محنتی بھی تھے اور شہید بھی ہوئے، لیکن بعد میں یہ جنت کے اندر جا رہا ہے اور وہ شخص پہلے جنت کے اندر گیا۔ اللہ کے نبی یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا انہوں نے ان کو گزر جانے کے بعد، وہ شہادت کے موت مرنے کے بعد، کیا یہ جو شخص ہے انہوں نے 1 سال زندگی نہیں پائی؟ کہ اللہ کے رسول 1 سال زندگی تو پائی۔ کہا وہ 1 سال میں کیا روزے انہوں نے نہیں رکھا؟ کہ اللہ کے رسول روزہ تو رکھے۔ کیا 1 سال تک نمازیں نہیں پڑھی؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں تو پڑھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو ان سے آگے لے گیا ہے، یہی وہ نیکیاں ہے جو ان سے آگے لے گیا ہے، اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اور آپ کو ملا ہے، ہم اور آپ بوجھ نہ سمجھیں۔ ہم اور آپ ایسا لوگ تصور کرتا ہے کہ ابھی یہ کئی گھنٹے سہنا پڑے گا، کون روزہ رکھے گا، بڑا صحت کا مار ہوگا، اس کے بگاڑ ہوں گے، اس طرح سے سب ہمیں اور آپ اپنے دل کے اندر آنے نہ دیں، اور ہم اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ کے استقبال الحمدللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کریں، اپنے گناہوں سے توبہ۔ اور گناہوں میں توبہ میں سے پہلی چیز دلوں کو صاف کر لینا، دوسری چیز اپنے گناہوں کو توبہ کریں۔ گناہ جو ہم اور آپ کیے ہیں، پاپ ہم اور آپ جو کیے ہیں، گناہ جو سرزد ہو گئی ہے، توبہ کریں۔ اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک سے توبہ کریں۔ اگر ہماری زندگیوں میں شرک کے ہے تو شرک سے توبہ کریں، کیونکہ مشرک کی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ مشرک
شرک کرنے والا چاہے وہ کتنا بھی ٹوپی لگا کے پھرے، کتنا بھی پگڑ باندھ لے، کتنا بھی تسبیح کی دانا ان کے ہاتھ میں رہے، کچھ بھی کرے، لیکن اگر مشرک ہے عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتلائے ہیں وہ طریقے پہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے وہ اصول پہ نہیں ہے، عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، شرک ہے ان کی زندگی کے اندر، کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے، کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ غریبان کے اندر جھانکیں، کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے اندر شرک کا بو آ رہی ہو، شرک پایا جا رہے ہو، ہمارے عقیدے کے اندر شرک ہے تو ہم اور آپ سب سے پہلے اس سے توبہ کریں، اس کے بعد اچھے اعمال کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمام کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے دو شخص، ایک بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا انسان، جب تک کہ بھائی اور بھائی مل نہیں جاتا تب تک ان کے نام اعمال قبول نہیں ہوتی، دوسرا مشرک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان تو انسان ہے میرے بھائی، ہم اور آپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ زخرف اٹھائیے، آپ اٹھا کے دیکھیے، آیت 65 ہے، یعنی 60 پر 5 ہے، آیت کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، آپ کی طرف بھی، آپ کو بھی یہ بتایا گیا ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی بتایا گیا تھا۔ کیا بتایا گیا تھا؟ یعنی لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کرتے، اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے، شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں مزارات سے بھی اولاد مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین بھی مصیبتیں ٹالنے والا ہے، فلاں شخص کے پاس گیا ہے وہاں سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہے، اللہ رب العالمین بیمار کرنے والا ہے، فلاں کے اندر بھی وہ طاقت ہے، وہ بھی بیمار کرتا ہے، اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، فلاں شخص سے بھی شفا دیتا ہے، یہ عقیدہ جن کا ہے، ایسے انسان کیا ہے؟ تو اگر ایسا کرو گے، لئن اشرکت، اگر شرک کرتے تو شرک کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ تمہارے اعمال برباد ہو جاتے، تمہارے اعمال تباہ ہو جاتی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کیا ہوتا؟ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، ضائع کاروں میں سے ہو جاتے، خطا کاروں میں سے ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک استقبال ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و فرمائے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے شرک سے توبہ، شرک سے توبہ، اور دیگر گناہ بھی جو سرزد ہو گئی ہے، دیگر گناہ جیسے انسان کی زندگی میں دیگر گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے توبہ کریں۔ نمازیں چھوڑ دیے تھے، اب عزم مصمم کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی تھی، جو نمازیں ضائع ہو گئی تھی، جو ہم نے سستی کی تھی، کاہلی کی تھی، وہ نمازیں ہم سے ضائع ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے قبل توبہ کریں اور مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کر نماز پڑھیں، کیونکہ میرے بھائیوں، جو انسان بے نمازی ہے، ایسے انسان کا بڑا برا حشر ہونے والا ہے، بڑا برا حشر ہونے والا ہے۔ بے نمازی شخص ہے، ان کی قربانی نہ تو قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ دیگر عبادتیں قبول ہے، اس لیے اگر بے نمازی ہیں تو توبہ کریں اور رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے آئیں، رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے آئے، رمضان مبارک سے پہلے ہی توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ رب العالمین جو چھوٹ گیا تھا وہ چھوٹ گیا، اللہ رب العالمین آج میں تیرے در کی طرف لوٹ کر کے آتا ہوں، اے اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، نماز کا پابند ہو جائے۔ کیوں؟ بے نمازی شخص جو ہے میرے بھائی، بے نمازی شخص جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی شخص کا حشر دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے، ایک شخص ہے جن کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، بخاری کی روایت، پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ایک بار صحیح ہوتا ہے، پھر کچلا جاتا، پھر صحیح ہوتا ہے، مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فقلت من هؤلاء یا جبریل، اے جبریل امین، ان کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے، ان کے سر پتھروں سے کیوں کچلا جا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے سر پھوڑا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جن کا سر نماز کا وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا، جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا، کانوں میں ٹکراتی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے،
حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح، وہ کہتا تھا کامیابی اس میں نہیں بلکہ کامیابی ہماری نیند میں ہے۔ اگر ہم نیند سے اگر ابھی اٹھ گئے پھر کاروبار صحیح سے نہیں کر پائیں گے، نیند کا غلبہ ہوگا، پتہ نہیں کیسے کام کریں گے، کیسے نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے کہا گیا تھا۔ یہ کہتا تھا نہیں، تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ نہیں بلکہ کیا ہے، ہماری نیند نماز سے بہتر ہے۔ تو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے، یہ نماز کا وقت سر بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ اگر میں سوال کروں آپ سے، بڑی تلخ سوال ہے، اگر میں کروں کہ آج الحمدللہ آپ لوگ اتنا مسجدوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگوں سے اگر میں سوال کروں کہ فجر میں کتنے لوگ تھے جو فجر میں، کون کون انسان ہے جو نے فجر میں کی نماز پڑھی؟ فجر کی نماز میں، کیا فجر کی نماز میں ہم اور آپ حاضر ہوئے تھے؟ کیا فجر کی نماز میں نے اور آپ نے پڑھی ہے؟ میرے بھائیوں آئیے، صرف سعودی مشائخ کے پاس ایک مسئلہ بھیجا گیا۔ کیا مسئلہ؟ کہ شیخ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا ہوں، 4 وقت کی نماز ہے، میں تو کیسا بھی پڑھتا ہوں، وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن ایک وقت فجر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے شیخ۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ ابن باز وغیرہ سے سوال کیا گیا۔ فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈیوٹی جاتا ہوں صبح صبح، اور اگر فجر میں اٹھتا ہوں تو نیند پوری نہیں ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اس لیے میں فجر کو باجماعت نہیں پڑھتا ہوں، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہوں، 6 بجے پڑھ لیتا ہوں، 6 بجے پڑھ لیتا ہوں، سورج نکلنے کے بعد جب سورج نکل جاتی ہے اس وقت میں پڑھ لیتا ہوں۔ شیخ مسئلہ بتائیے، کیا میرے لیے بہتر ہے، کیا میرے لیے اچھا ہے یہ؟ شیخ نے کہا کہ تم کافر ہے۔ کیا کہا؟ انت کافر، تو کافر ہے۔ آج ایسا بول دیں گے تو آدمی جوتے مار دے گا، کافر، پوری دنیا کافر ہو جائے گی۔ پورے ہندوستان میں ابھی نمازیوں کی تعداد 10% ہے بس، مشکل سے 10%، 90% بے نمازی ہے۔ خواتین اسلام میں زیادہ بہانہ ہے، عورتیں اگر سن رہی ہے تو سنیں، ان میں زیادہ بہانہ ہے، بچوں کے بہانہ بنا کر کے، دیگر بہانہ بنا کر کے، کھانا پکانے بہانہ بنا کر کے، ہر چیز کے بہانہ بنا کر نماز پڑھتی ہے۔ لیکن کیا کہا شیخ سے جب سوال کیا گیا تو کیا سوال کیا گیا؟ یہی سوال کیا، میں 4 وقت کے کمپلسری کسی بھی صورت میں پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن ڈیوٹی کا وقت کی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، فجر نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اگر فجر میں اٹھوں تو ایسا ہوتا ہے ڈیوٹی میں جاتا ہوں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، بعد میں پڑھتا ہوں۔ کیا کہا؟ انت کافر، تو کافر ہے۔ وہ کیسے سے؟ بولے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا کہ تمہارے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے۔ کیا جو شریعت تمہارے اوپر نازل تھوڑی ہوئی ہے، اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کی ہے۔ اور شریعت نے 5 وقت کو پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن کے اندر آیتیں بھی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ اب تو اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے، نفس تمہاری کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا اٹھیں گے تب ڈیوٹی نہیں کر پائیں گے، تو نفس کا مان رہا، اللہ کا کہاں مان رہا؟ تو نفس کا غلام بنا ہوا ہے، نفس کا پجاری ہے، اس لیے تو ایسا کر رہا ہے، اس لیے تو کافر ہے۔ اللہ، آج ایسا بات اگر کوئی کہہ دیں تو پھر تو میرے بھائیوں میں کیا کہہ رہا تھا، رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرے؟ تو پہلی چیز جو ہے دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں۔ ایسا نہیں سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائی موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں، کچھ بھی ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، شیطان ورگل آئے گا کہ ارے تو اس سے کم ہے کیا؟ ایسا نہیں، کم نہیں، ہم اللہ کے لیے کم ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے عاجزی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کریں گے۔ تو دلوں کو صاف کر لیں۔ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہے، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، بے نمازی ہے، بہت بڑا گناہ ہے بے نمازی۔ بعض جگہ پہ اللہ تبارک قرآن کے اندر فرمایا ہے، سورہ روم ہے آیت 31 ہے 30 پر 1، وہاں بھی مشرک، وہ بھی مشرک ہے، بے نمازی بھی مشرک ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے بھائی بے نمازی تب کیسے، مشرک کیسے؟ مزار میں جاتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے سے مانگتا ہے وہ مشرک ہے۔ بھائی ہم تو سب کچھ قرآن و حدیث ہم کہتے ہیں، تو ہم کیسے مشرک ہوں گے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اٹھائیے قرآن، ہر زبان کے اندر موجود ہے، اگر آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز تو مجھے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے۔ تو بے نمازی جو ہے مشرک ہے، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جائیں۔ تو میرے بھائی بے نمازی ہیں تو نمازوں سے توبہ، نماز کیا کریں، نمازی بن جائیں، توبہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور اس کے بعد استقبال کریں، استقبال کریں۔ ہماری کوئی گارنٹی نہیں میرے بھائی یہ زندگی کی۔ آئیے میں مثال دوں آپ کو، ہماری جماعت کے ساتھی شبیر بھائی،
الحمدللہ جمعہ کے دن سب سے پہلے حاضر ہوتے نہیں تھے؟ آتے تھے مسجد میں، آتے تھے، خوشی محسوس ہوتے تھے، الحمدللہ مجھ سے پہلے پہنچا ہوا ہے. لیکن ابھی طبیعت ناساز ہے ان کی، ابھی طبیعت ناساز ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، ابھی طبیعت ناساز ہے، چل نہیں پا رہے ہیں. دعا کریں ان کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، اور ان کو رمضان مبارک کا مہینہ جو ملا ہے اس کا بھرپور مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے. اور مولا کریم جو ان کے اندر مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، آزمائشیں آ رہی ہے، مولا کریم ان آزمائش کو دور کر کے مولا کریم تو انہیں صوم صلات کا پابند بنا دے. میرے بھائیو، یہ ہمیں اور آپ کو کب پتہ چلے گا معلوم؟ جب ہم اپنے آپ کے اختلاف کو مٹائیں گے، تب انتشار کو مٹائیں گے، تب جہاں پر رہیں گے اختلاف ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، وہ کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی ایک وقت نماز کو نہیں آتے تھے، سمجھ جاتے تھے بیمار ہوں گے بیچارے، مصیبت زدہ ہوں گے. اب ہم اختلاف میں پڑے ہوئے تو ہم کو کیسے پتا ہوگا کون بیمار ہے کون نہیں؟ ہمارے اختلاف کی وجہ سے کتنی بڑی نعمتیں چھن جا رہی ہیں معلوم؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح جاتا ہے کسی کی عیادت کرنے کے لیے، بھائی بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، ان کے پاس پہنچا عیادت کرنے کے لیے، بھائی کیا کیفیت ہے تمہاری، بھائی کیا حال ہے تمہاری، عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک دعا کرتا ہے اس بندے کے لیے. 70,000 فرشتے. ہم اور آپ اختلاف میں ہیں، یہ محروم چھن گئی ہے، محروم ہو گئے ہیں ہم اور آپ. میرے بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ ہمارا آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، ہم اور آپ دیکھیں، جائزہ لیں معاشرے کے اندر، تب تو ہم اور آپ ان کے اگر کوئی تباہی کے اندر ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ایک تو ہمیں اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. میرے بھائی 70,000 فرشتے دعا کر دیں، معصوم الخطا ہیں وہ فرشتے، پھر کہاں تک پہنچ جائیں گے ہم اور آپ؟ اور اگر کوئی شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اختلافات اگر ہمارے جماعت کے اندر ہے، ہمارے جمعیت کے اندر ہے، ہمارے درمیان ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ان تمام سارے چیزوں کو گلاسی کو سب نکال کے پھینک دیں، سب پھینک دیں، نئی زندگی شروع کریں کہ اختلاف جو تھے، انتشار جو تھے، پاک کرنے دلوں کو، اس کے بعد رمضان مبارک کا استقبال کریں. بہرحال اسی بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں. اس کے بعد مولا کریم جو بھی شیطان ورگلا رہا ہے مسلمان بھائی کے درمیان، کلمہ ایک پڑھ رہا ہے، قرآن کو ایک مان رہا ہے، نبی کو وہی مان رہا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی جمعیت و جماعت کے اندر اختلاف ہے. مولا کریم تو اس نفرت کو ختم کر کے مولا کریم ہمارے دلوں کو محبت میں تبدیل کر دے. مولا کریم ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، نفرتوں کو دلوں سے نکال دے. مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر. مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جو رمضان مبارک کے مہینے تک اچھے خاصے تھے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے قبل بیمار ہو گئے، مصیبت زدہ ہو گئے، پریشان حال ہو گئے، مولا کریم انہیں رمضان مبارک کا مہینہ صحیح ڈھنگ سے نصیب فرما. تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.